آپ لفظ بولیں اللہ، آپ کے ہونٹ ملے ہیں یا کھلے رہے؟ اب غور سے پڑھیے، اللہ، ہونٹ ملے ہیں؟ ملے ہیں؟ ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا، اللہ نام میں ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا۔ اب لیجو محمد نام، اب کہیں محمد۔ کتنی بار کتنی بار کتنی بار ہونٹوں نے چوما ہے؟ کتنی بار چوما ہے؟ 2 بار۔ اس نے جو اپنے حصے کا بوسا تھا وہ بھی ادھر ہی ڈال دیا اپنے حصے۔ باری تعالی اس حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے، تیرے حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا حسن چومنے سے پاک ہے، میرے حسن کو چوم نہیں سکتے۔ تو باری تعالیٰ پھر اس آرزو کو، اس خواہش کو کیسے پورا کرے کہ تیرے حسن کو چومیں؟ کیسے پورا کریں؟ فرماتا ہے لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، محمد نام لیجو۔ ایک بار جو چومو گے تو وہ میرے حسن کا چومنا ہوگا، دوسری بار چومو گے تو میرے محبوب کا چومنا ہوگا۔ تو دونوں حسن ایک ہی نام میں چومے گئے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں جو محبوب کا ذکر جپتا رہتا ہوں اس کو جملہ فعلیہ میں ہی بیان نہیں کیا، ان اللہ یصلون علی النبی و ملائکتہ، جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اب جملہ اسمیہ نہ ماضی اس سے خالی، نہ حال خالی، نہ مستقبل خالی۔ تو فرمایا اللہ نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے باری تعالی، اور پھر یصلون مضارع میں استمرار آتا ہے، مضارع میں دوام و استمرار آتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ کب سے باری تعالیٰ؟ کب سے؟ جب سے اللہ ہے۔ آج بھی بھیج رہا ہے، ہاں آج بھی ہوں۔ آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، ہاں آئندہ بھی ہوں۔ قیامت تک بھیجتا رہے گا، ہاں قیامت تک ہوں۔ قیامت کے بعد بھی بھیجتا رہے گا۔ ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ، بولی اللہ تو ختم۔ تو جب اللہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ کا فعل کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کی ذات بھی قدیم اور دائمی، اور اللہ کے افعال و صفات بھی قدیم اور دائمی۔ تو اللہ کی ذات جس طرح نہ کبھی ختم تھی نہ ختم ہوگی، اسی طرح اللہ کا فعل نہ کبھی ختم تھا نہ کبھی ختم ہوگا۔ ذات تو ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام۔ ذات ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام، یصلون علی النبی، مصطفیٰ کا محمد کا نام جپتا رہتا ہوں۔ سو جب سے اللہ ہے محمد کا نام جپ رہا ہے، جب تک اللہ رہے گا محمد کا نام جپتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا میری تو حمد تب شروع ہوئی جب مخلوق آئی، میری حمد تو تب شروع ہوئی جب کوئی حمد کرنے والا پیدا ہوا، اور میری حمد تب نہ رہے گی جب کوئی حمد کرنے والی مخلوق نہ رہے گی۔ تو میری حمد کی ابتدا بھی ہے اور میری حمد کی انتہا بھی ہے، مگر محمد کا حامد، محمد کا حامد چونکہ اللہ ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا لیجو محمد نام، اس کی حمد شروع سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی حمد کر، اللہ کا حامد محمد اور محمد کا حامد اللہ، محمد کا حامد اللہ، دونوں حامد ہیں۔ کیا؟
کسی کو شک ہو تو دونوں کے 99 نام پڑھ لو، میں نے تو نہیں لکھے، وہ 99 نام میں نے بنائے، پہلے سے لکھے آ رہے، قرآن اور حدیث سے لیے گئے۔ تو اللہ کا حامد محمد، محمد کا حامد اللہ، تو پھر کثرت حمد کس کی ہوئی؟ جس کی اللہ کرے، جس کی اللہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام اللہ جپ رہا ہے، محمد نام کو اللہ جپ رہا ہے۔ نادانو، جس نام کو اللہ جپتا ہے تم کیوں نہیں جپتے؟ جپو لیجو محمد نام، جپو اس نام کو، لیجو محمد نام، صبح و شام جپو، دن رات جپو، جیتے مرتے جپو، ہر دم جپو، لیجو محمد نام۔ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے تیرے بگڑے سمرے کام، تیرے بگڑے سمرے کام، اور اس کے سوا اور نہیں کوئی کام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ بس یہ امت کا کام ہے، یہ رب کا کام ہے۔ اور پھر دیکھیے، جو اس کی عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اپنی عبادت میں شرک گوارا نہیں، اپنی عبادت میں شرک، اپنے نام جپنے میں شرک گوارا نہیں۔ جب اپنا عمل کرتا ہے اس میں کوئی شرک گوارا نہیں۔ جب محمد کا نام جپتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، تو اس میں ساروں کو شریک بناتا ہے، اور مل کے شرک کرتے ہیں، سارے مل کے کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، فرمایا خبردار میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ جب محمد کا نام جپتا ہے اور صلوات پڑھتا ہے، کہتا ہے سارے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، اور زمین پہ بسنے والے مومنوں تم آ جاؤ، سارے میرے ساتھ شریک بنو اور لیجو محمد نام، سارے شریک بنو اور لیجو محمد نام۔ یہاں شرک بھی مٹا دیا، ساروں کو شریک بناتا ہے، اور اپنی باری آتا ہے کہ فرماتا ہے کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ۔ اور جب محبوب کا نام جپنے کا وقت آتا ہے، کہتا ہے فرشتوں مومنو سو میرے شریک ہو جاؤ، یصلون علی النبی، صلو علیہ، ساروں کو شریک کر کے پھر کہتا ہے لیجو محمد نام۔ اور چونکہ وہ محمد ہیں، اور محمد کا معنی جس کی بے پناہ تعریف کی جائے، جس کی بے پناہ تعریف کی جائے۔ تعریف کون کر سکتا ہے؟ تعریف کون کر سکتا ہے؟ سن لیں، تعریف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو کوئی مکمل طور پہ جانتا، تبھی تعریف کر سکتا، جو اس کے کمالات کا پورا احاطہ کر سکتا ہو، جو اس کے کمالات کا اور اس کی عظمتوں کا اور اس کی شان اور رفعت کا پورا ادراک رکھے، پورا احاطہ کرے، اس کے جمیع کمالات کو مکمل طور پہ جانے، وہی تعریف کر سکتا ہے۔ اور جو مکمل طور پہ اس کے کمالات کا احاطہ نہ کر سکے اور تعریف کرے، وہ تعریف ناقص ہے، وہ تعریف بولیے ناقص ہے۔ اب نبی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ محمد کی تعریف۔ کیا امت میں کوئی شخص کمالات محمد کا پورا احاطہ کر سکا؟ حضرت ابو بکر احاطہ نہ کر سکے، اور حضرت شیخ اسماعیل نبہانی نے، محمد بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا دونوں صحابہ حضرت اویس کرنی کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور حکم انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اویس کرن میں رہتا ہے۔ عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم تھا کہ کبھی جا کے ملنا، میرا سلام کہنا
اور کہنا اویس میری امت کے لیے دعا کر دے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہنچے۔ یہ جواہر البحار میں امام محمد بن اسماعیل نبہانی نے بیان کیا۔ تو جا کے بیٹھے تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، حضور کے صحابی آ گئے، جلیل القدر ہستیاں، عزت کی، احترام کیا، یار کے مہمان آئے، یار کے یار آئے، پتہ نہیں کتنے وہاں سیج بچھائے، کس طرح اپنی آنکھوں اور پلکوں کے سیج بچھا دیے، بیٹھا دیا عزت احترام سے بٹھا دیا، اور اس کے بعد کہا کوئی میری یار کی بات سنا دے، کوئی یاد کی بات سنا دو۔ لیجو محمد نام، پوچھا لیجو محمد نام، کوئی بات سنا دو۔ وہ پھر سنانے لگ گئے، وہ سنانے لگ گئے، ایک بات سنائی، پھر لیجو محمد نام، کچھ اور سناؤ، اور سناتے رہے، کچھ مکہ کی باتیں سنائیں، کچھ مدینہ کی باتیں سنائیں، کوئی ہجرت کی باتیں، کچھ غزوات کی، دیر تک وہ سناتے رہے سناتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، لیجو محمد نام، جب مضمون بیان کر چکے، آقا علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنا چکے، اور انہوں نے زمانہ آقا علیہ السلام کے ساتھ 23 برس کا لگ بھگ گزارا تھا۔ کتنا؟ 23 برس کا آقا کی بارگاہ میں گزارا تھا۔ جب ساری 23 برس کی سنگت سنا چکے اور چپ ہو گئے تو حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں کہ ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے فرمایا پوچھو۔ پوچھا تم نے کبھی محمد کو دیکھا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، لیجو محمد نام، کیا خبر ہے؟ 23 برس کی سنگت سنا چکے، سارے ایمان لانے سے لے کر وصال تک سارے حالات سنا چکے، سنتے رہے، اور سن کے پوچھتے ہیں کبھی محمد کو دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے۔ انہوں نے فرمایا انہی کا تو ساری بات سنائی ہے۔ ویسے کرنی فرمانے لگے نہیں، جو کچھ تم نے دیکھا 23 برس وہ تو محمد کا سایہ تھا۔ ہائے ہائے، وہ تو محمد کا، ہائے 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 ہائے۔ مجھے معاف کر دینا، یہ علماء کا ضلع ہے، یہ گجرانوالہ شہر کا، فتویٰ لگانا ہو تو امام نبہانی پر لگانا، ویسے کرنی پر لگانا، مجھے معاف کر دینا۔ ہائے وہ محمد کا سایہ تھا، جو تم نے دیکھا وہ محمد کا سایہ تھا۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے محمد کو دیکھا ہی نہیں کسی نے، بس لیجو محمد نام، نام جپتے رہو، محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ محمد کو اس نے دیکھا، محمد کو اس نے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جو جبرائیل ہر وقت آتے تھے وہ بھی محمد کا ایک ظہور تھا، اور وہ جو مکہ سے مدینہ عمر گزری اور لوگ ساتھ رہتے تھے وہ بھی محمد، حقیقت محمد کا ایک ظہور تھا، اور محمد کو حقیقت میں کسی نے نہ دیکھا۔ کیوں کہ جب جبرائیل بھی نیچے رہ گیا اور سارا عالم مکان نیچے رہ گیا، اور ساتھ کوئی بھی نہ تھا، نہ براق تھا، نہ رف رف تھی، نہ جبرائیل تھا، نہ عالم خلق تھا، کوئی بھی نہ تھا، جب دیکھا کوئی بھی نہ رہا، حکم ہوا محمد اب پردہ اٹھا دو۔ ہائے ہائے، اب پردہ اٹھا دو، اب پردہ اٹھا دو۔ تو پردہ تو اٹھایا ہی اس وقت جب دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اس مقام پر بٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور اس کا پردہ اٹھایا اور پھر اپنا پردہ ہٹایا۔ پہلے محمد کا پردہ اٹھایا، پھر اپنا پردہ ہٹایا۔ جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، حکم وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اس کو سن رہا تھا، وہ اسے تک رہا تھا یا اس کو تک رہا تھا، بس وہاں ایک ہی صدا تھی، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام۔ لیجو محمد نام، ہائے 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 ہائے، لیجو محمد نام۔ تو ویسے کرنی بولے وہ تو محمد کا سایہ تھا۔
وہ وہی کچھ دکھایا گیا جو اس دنیا والے دیکھ سکتے تھے، وہی کچھ دکھایا گیا ہائے ہائے جو اس دنیا والے بشمول ابو بکر عمر اور عثمان و علی جو کچھ وہ دیکھ سکتے تھے اتنا کچھ دکھایا گیا، بس اتنے پردے ہٹائے گئے جتنے وہ برداشت کر سکتے تھے، جتنے دیکھ سکتے تھے، پھر اتنے پردے اور اٹھائے گئے جو ملائکہ اور جبرائیل کی آنکھ دے سکتی تھی، جو جبرائیل دیکھ سکتے تھے، اور ابھی کچھ وہ بھی تھا جو جبرائیل بھی تکنے کے قابل نہ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو لی جو محمد نام، پھر وہ انوار تو اس وقت کھلے، تو وہ محمد کا سایہ تھا تو ساری کائنات عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے، عرش سے فرش تک سب محمد کے سائے میں ہے۔ اس لیے جب چلتے تو اس زمین کے ٹکڑے پر سایہ نہیں تھا، جب ساری کائنات خود سائے میں ہے تو سائے میں سایہ کہاں نظر آئے؟ سائے میں سایہ